میں ڈاکٹر ظہور حسین فاروقی کامن ویلتھ اسکالرشپ 2022 کی ویڈیو سیریز کی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لاسٹ والی ویڈیو میں نے آپ کو کامن ویلتھ اسکالرشپ کے حوالے سے بتایا تھا کہ جس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی اور 1 نومبر 2021 اس کے لیے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ لاسٹ والی ویڈیو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس اسکالرشپ کی ٹائپس کیا ہیں، اس کی برتھ کیا ہے، اس کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے، اپلیکیشن پروسیجر کیا ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے، کس سٹیج پر ریکوائرڈ ہوں گے، اور سی ایس سی کا جو سلیکشن کرائیٹیریا ہے اس اسکالرشپ کے حوالے سے وہ کیا ہے۔ یہ وہ ساری انفارمیشن ہے جو لاسٹ والی ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کی تھی۔ اس میں سٹل ابھی بہت کچھ باقی ہے جو آپ کی سکسیسفل اپلیکیشن کے لیے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو جو سی ایس سی کا آن لائن اپلیکیشن فارم ہے اس کو فل کرنے کے بارے میں بتاؤں گا۔ لاسٹ والی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ ماسٹر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں یا آپ فل پی ایچ ڈی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سی ایس سی کا آن لائن اپلیکیشن فارم بھی فل کریں گے اور جو آپ کی نامینیٹنگ ایجنسی ہے اس کا اپلیکیشن فارم بھی فل کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سی ایس سی کا جو آن لائن اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ نے کس طرح فل کرنا ہے، اس کو فل کرنے کے لیے اور سبمٹ کرنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، کون سا ڈیٹا آپ کو ریکوائرڈ ہوگا، اور ایک سکسیسفل اپلیکیشن فارم سبمٹ کرنے کے لیے آپ نے سی ایس سی کے جو کویسچن اپلیکیشن فارم کے اندر ہیں ان کو کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے، یہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو وہ ڈاکومنٹس بتانے جا رہا ہوں یا وہ ڈیٹا جو آپ کے پاس ہونا چاہیے جب آپ اپلیکیشن فارم فل کرنے جا رہے ہوں۔ تو اپلیکیشن فارم سی ایس سی کا اپلیکیشن فارم فل کرنے کے لیے جو ڈیٹا آپ کو ریکوائرڈ ہوگا وہ آپ کی سکرین پر ہے۔ اس میں آپ کا پرسنل ڈیٹا چاہیے ہوگا جس میں آپ کا نام، ایڈریس، ڈیٹ آف برتھ، ای میل آئی ڈی، سیل نمبر، فیملی ریکارڈ وغیرہ، یہ والا ڈیٹا آپ کو چاہیے ہوگا۔ آپ کا جو اکیڈمک ریکارڈ ہے یعنی آپ کی ڈگریز یا ٹرانسکرپٹ ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے آپ نے بہت ساری انفارمیشن لینی ہے جو آپ نے اپلیکیشن فارم کے اندر فل کرنی ہے۔ آپ نے اگر کوئی پریویس اسکالرشپ گین کیا ہے تو اس کی ڈیٹیل، اس کی ڈیٹس، اس کی فنڈنگ ایجنسی، اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ نے کوئی فارن سٹڈیز میں آپ انوالو رہے ہیں یا آپ نے کوئی ڈگری فارن سے لی ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے ٹو فل دی سی ایس سی آن لائن اپلیکیشن فارم۔ اگر آپ کے پاس کوئی ڈسٹنکشن ہے یا آپ نے کوئی پرائزز ون کیے ہیں تو ان کی ڈیٹیل بھی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے اگر آپ سی ایس سی کا اپلیکیشن فارم فل کرنے جا رہے ہیں تو۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ کا جو امپلائمنٹ ریکارڈ ہے یعنی آپ نے اپنی اسٹڈی کے بعد اگر کہیں جاب کی ہے تو اس جاب کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، اور 3 ریفریز کی ڈیٹیل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ ریفریز کون سے ہوتے ہیں اور یہ آپ نے کس طرح سلیکٹ کرنے ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن پریویس ویڈیو میں دے چکا ہوں۔ اس کے علاوہ اپلیکیشن فارم کو فل کرنے کے لیے کچھ ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو ریکوائرڈ ہوں گی جو کہ آپ کو پہلے سے آرگنائز کر کے رکھ لینی چاہیے، اور وہ ایڈیشنل انفارمیشن کیا ہیں؟ فار ایگزامپل ایک ڈیولپمنٹ امپیکٹ سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگی جو کہ 4 ڈیفرنٹ پارٹس پر مشتمل ہوگی۔ ان پارٹس کی جو ورڈز کی لمٹ ہے وہ بھی آپ کی سکرین پر ہے، اور اس ڈیولپمنٹ امپیکٹ سٹیٹمنٹ میں آپ نے کیا انفارمیشن دینی ہے وہ بھی آپ کی سکرین پر ہے۔ مثلا پارٹ 1 جو اس کا ہوگا اس میں ریلیشن آف یور اسٹڈی ود گلوبل اینڈ لوکل ایشو آپ نے دینا ہوگا۔ پارٹ 2 کے اندر آپ نے جو سکلز گینز کرنی ہے اس اسکالرشپ کے دوران ان کو آپ کس طرح اپلائی کریں گے جب آپ اسکالرشپ یا اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے ہوم کنٹری میں واپس آئیں گے، اس کو آپ نے 100 ورڈ میں آنسر کرنا ہے۔
اور یہ کہ تھرڈ جو پارٹ ہوگا اس میں آپ نے آؤٹ کم، ٹائم ریکوائرڈ ٹو امپلیمنٹیشن، اور آپ کے پروجیکٹ کے بینیفیشری کون کون سے ہوں گے اور آپ کے کنٹری کو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کا آپ نے پارٹ 3 میں آنسر کرنا ہے. اور یہ کہ آپ کے کام کا جو امپیکٹ ہے اس کو بیسٹ وے میں کیسے میئر کیا جا سکتا ہے، اس کا آپ نے 100 ورڈ میں آنسر کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو اپلیکیشن فارم میں جو چیزیں فل کرنی ہیں اس میں آبجیکٹو ڈیورنگ ایوارڈ 250 ورڈز کا آپ نے فل کرنا ہے. کیریئر پلان آپ کا اگلے 5 سالوں میں آپ نے کیا کرنا ہے، اور آپ کا جو لانگ ٹرم پلان ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، کیونکہ یہ سارا ڈیٹا آپ نے اپلیکیشن فارم کے اندر فل کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس 3 پرپوزڈ یونیورسٹیز کی لسٹ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے پاس سپروائزر کا کمپلیٹ ڈیٹا ہونا چاہیے جو آپ کو یو کے اندر ہوسٹ کرنے جا رہا ہے. اس میں سے ایٹ لیسٹ ایک نمبر 1 سپروائزر ایسا ہونا چاہیے، پریارٹی سپروائزر ایسا ہونا چاہیے جو اس بات کے لیے ولنگ ہو کہ وہ آپ کی سپورٹنگ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹائملی 22 نومبر 2021 سے پہلے وہ سبمٹ کر دے. اور آپ کو ریزن آف سلیکشن آف سپروائزر اور یونیورسٹی پتہ ہونی چاہیے. ڈیٹیل اگر آپ نے اپنے سپروائزر کے ساتھ، جو فرسٹ آپ کا سپروائزر ہے، ویسے تو آپ نے 3 کا ڈیٹا اس کے اندر فل کرنا ہے، لیکن جو آپ کا فرسٹ سپروائزر ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ آلریڈی ڈسکشن کر چکے ہوں، اس نے آپ کے ساتھ مل کے پرپوزل تیار کیا ہو اور وہ آپ کو ہوسٹ کرنے کے لیے ولنگ ہو، اور وہ آپ کی جو سپورٹنگ سٹیٹمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ ٹائملی سبمٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو. آپ کی ہوسٹ کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس ریٹن فارم میں ہونی چاہیے. آپ کے پاس اپنی پرپوزل کی ریسرچ آؤٹ لائنز ہونی چاہیے. آپ کے پاس آپ کے ریسرچ پرپوزل کا ڈیٹیلڈ پلان ہونا چاہیے. آپ کے پاس ایک 500 ورڈز کی پرسنل سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، اور آپ کا کوئی اگر لیڈرشپ ایکسپیرینس ہے تو اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ 4 PDF فائلز آپ کو چاہیے ہوں گی اس ایپلیکیشن کے ساتھ اپلوڈ کرنے کے لیے، جس میں آپ کا پاسپورٹ یا CNIC ہو سکتا ہے، آپ کے تمام ٹرانسکرپٹ ہو سکتے ہیں، آپ کی ساری ڈگریز ہوں گی، اور آفر لیٹر یا ہوسٹ کا جو لیٹر ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ وہ ڈیٹا ہے جو آپ کو ریکوائرڈ ہے اپلیکیشن فارم کو فل کرنے کے لیے. لہٰذا جب آپ اپلیکیشن فارم فل کرنے جا رہے ہوں تو یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. جب آپ کے پاس یہ سارے انفارمیشن موجود ہوں تو اب آپ نے جانا ہے اپلیکیشن فارم، CSE کا جو اپلیکیشن فارم ہے، آن لائن فارم، اس کو فل کرنا ہے آپ نے. اس کے لیے میں نے جو لاسٹ والی ویڈیو تھی اس میں اس کا لنک دیا تھا. جو لاسٹ والی ویڈیو ہے اس کی ڈسکرپشن میں آن لائن اپلیکیشن فارم کو فل کرنے کے لیے لنکس دیے گئے ہیں. فار ایگزامپل اس میں یہ جو پہلا لنک ہے وہ ماسٹر پروگرام کے لیے ہے، جبکہ یہ جو دوسرا لنک ہے یہ PhD پروگرام کے لیے ہے. ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہم PhD کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں، تو میں نے اس پر کلک کر دیا ہے. جب آپ نے لنک پر کلک کر دیا تو آپ کے پاس یہ والا پیج اوپن ہوگا. اس میں آپ ہاؤ ٹو اپلائی پر جائیں گے، اور یہاں سے آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو اپلیکیشن فار کامن ویلتھ PhD اسکالرشپ کا لنک نظر آئے گا. اس پر آپ کلک کر دیں گے تو جو CSE کا آن لائن سبمیشن سسٹم ہے اس کا پیج آپ کی سکرین پر ہوگا. اس کو فل کرنے کے لیے آپ نے، اگر آپ نیو یوزر ہیں تو پھر آپ اپنا یوزر نیم یعنی اپنا ای میل ID ادھر لکھیں گے، اپنا پاسورڈ کریٹ کریں گے، اور اپنا پاسورڈ ادھر کنفرم کریں گے، اپنا ای میل ایڈریس ادھر دوبارہ لکھیں گے اور اس کو سبمٹ کر دیں گے تو آپ رجسٹر ہو جائیں گے. اور اگر آپ آلریڈی رجسٹر ہو چکے ہیں تو پھر ادھر آپ اپنا ای میل ID ڈالیں گے، ادھر آپ اپنا پاسورڈ ڈالیں گے اور اس کو سبمٹ کر دیں گے. اگر آپ آلریڈی اپلیکیشن کو انیشیٹ کر چکے ہیں تو وہ اپلیکیشن آپ کے پاس ڈرافٹ کی فارم میں ادھر موجود ہوگی. اگر آپ نے سٹارٹ نہیں کیا تو آپ نیو اپلیکیشن سٹارٹ کریں گے. میں چونکہ آلریڈی اس اپلیکیشن کو انیشیٹ کر چکا ہوں اس لیے میں اس ایڈٹ پر کلک کر دیتا ہوں.
اگر آپ نیو اپلیکیشن بھی سٹارٹ کریں گے تب بھی آپ کے پاس جو پیج کھلے گا وہ یہی والا ہوگا. اس میں سب سے پہلے آپ کنٹری سلیکٹ کریں گے. آف کورس آپ نے یہاں سے پاکستان سلیکٹ کرنا ہے, تو پاکستان میں نے سلیکٹ کر لیا. آپ نے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے. اس کے بعد آپ سے ایلیجبلٹی پوچھے گا. آپ کی ایلیجبلٹی آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں, آپ ایلیجیبل ہیں, آپ یس پر کلک کریں گے اور اس کو. اس کے بعد جو نیکسٹ پیج آپ کے سامنے کھلے گا اس میں آپ سے نامینیٹنگ ایجنسی پوچھی جائے گی, جو کہ آپ کے کیس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے. آپ اس کو سلیکٹ کریں گے اور نیکسٹ پر آپ کلک کر دیں گے. اس کے بعد وہ آپ سے آپ کے ای میل ایڈریس کے بارے میں انفارمیشن مانگے گا کہ جو ای میل ایڈریس آپ نے دیا ہے یہ کریکٹ ہے, تو آف کورس وہ کریکٹ ہے, آپ نے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے. اس کے بعد وہ آپ سے آپ کا پرسنل بایو ڈاٹا مانگے گا, لائک آپ کا ٹائٹل کیا ہے, آپ کا گیون نیم کیا ہے, آپ کا سر نیم کیا ہے, اور آپ کا ایڈریس کیا ہے. یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہوں گی, آپ یہاں پر انٹر کر دیں گے. وہ آپ سے آپ کے کنٹری کا نام بھی پوچھے گا اور آپ کا سیل نمبر بھی پوچھے گا, اور یہ سارا ڈاٹا آپ اس کے اندر انٹر کر دیں گے. انٹر کرنے کے بعد دوبارہ وہ آپ سے آپ کی نیشنلٹی مانگے گا, اور وہ یہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے. آف کورس پاکستان ہے, آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ ادھر انٹر کریں گے اور نیکسٹ پر آپ کلک کر دیں گے. جو اگلا پیج آپ کے سامنے ہوگا اس میں جو انفارمیشن ہے وہ کمپلسری نہیں ہے, تاہم اگر آپ وہ انفارمیشن پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں پرووائڈ کرنا چاہتے تو بھی آپ نیکسٹ پر آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا اکیڈمک ریکارڈ کا جو ڈاٹا ہے وہ آپ سے مانگا جائے گا. تو سب سے پہلے جو انہوں نے کویسچن کیا ہے کہ آپ کیا کسی یونیورسٹی کے اندر رجسٹر ہیں کرنٹلی, تو نہیں, نو پر آپ کلک کریں گے اور نیکسٹ پہ چلے جائیں گے. اس کے بعد آپ نے اپنی جو 5 لاسٹ ڈگریز ہیں ان کی ڈیٹیل یہاں پر انٹر کرنی ہے. آپ ایم فل سے سٹارٹ کریں گے اور بیکورڈ چلتے جائیں گے. ایم فل, ایم ایس سی, بی ایس سی, ایف ایس سی, میٹرک, اس کی ڈیٹیل آپ نے دینی ہے کہ آپ کے یونیورسٹی کا نام کیا تھا, بورڈ کا نام کیا تھا, کب آپ نے ڈگری لی, ڈگری کا ٹائٹل کیا تھا, ڈیٹس کیا تھیں. یہ ساری انفارمیشن آپ نے ادھر پرووائڈ کرنی ہے. اور آپ نے اگر کوئی فارن اسکالرشپ گین کیا ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی ادھر دینی ہے کہ فنڈنگ ایجنسی کون سی تھی, کتنا عرصہ آپ نے ادھر سپینڈ کیا, کون سا پروگرام تھا, اس کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پر دینی ہے. اور پھر آپ نے نیکسٹ پر چلے جانا ہے. اس کے بعد جو پیج کھلے گا اس میں آپ سے پبلیکیشن اور پرائزز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو سب سے پہلے آپ نے اپنی ریسرچ پبلیکیشنز کی ڈیٹیل یہاں پر دینی ہے. اگر کوئی آپ کا ریسرچ آرٹیکل ہے تو اس کی ڈیٹیل آپ دیں گے. اگر کوئی آپ کا ریویو آرٹیکل ہے تو اس کی ڈیٹیل دیں گے. اگر ایون آپ کا تھیسس ہے تو آپ اس کی ڈیٹیل دیں گے. آپ کے پاس بکس ہیں, آپ نے کوئی بک لکھی ہے تو اس کی ڈیٹیل دیں گے. اگر آپ کا ریسرچ آرٹیکل یا پبلیکیشن آن لائن موجود ہے تو اس کا DOI نمبر آپ یہاں پر انٹر کریں گے. یہ ساری انفارمیشن یہاں پر دینے کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی ڈسٹنکشن ہے, آپ نے کوئی پرائز ون کیے ہیں, آپ نے کوئی اسکالرشپ ون کیا ہے, آپ نے کوئی میرٹ بیس پرائز لیا ہے, وہ ساری ڈیٹیل آپ یہاں پر فل کریں گے اور آپ نیکسٹ پر کلک کر دیں گے. اس کے بعد آپ سے امپلائمنٹ ریکارڈ مانگا جائے گا. لاسٹ 5 جابز ہیں ان کی ڈیٹیل یہاں پر آپ نے دینی ہے. اس جاب میں آپ کی رسپانسبلٹیز کیا تھیں وہ آپ نے دینی ہے, اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں یا آپ کی جو جاب ہے اس کو اپنی اپلیکیشن کے ساتھ کو ریلیٹ کرنا ہے, تاکہ آپ اپنی پرپوزل کو اپنی جاب کے ساتھ اور اپنے کیریئر کے ساتھ لنک کر سکیں. آپ نے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے. اس کے بعد وہ آپ سے ریفریز مانگے گا ہیں, اور آپ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو ریفری کے طور پر دیں جو آپ کی پازیٹیو ایویلیویشن کر سکیں اور جو آپ کو پرسنلی جانتے ہوں. اور یہ کہ آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ان کو جب ای میل ریسیو ہو تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 22 نومبر 2021 سے پہلے اپنا جو ریفرنس لیٹر ہے وہ آن لائن اپلوڈ کر دیں. ریفریز کو سلیکٹ کرتے ہوئے آپ نے ریفری سے ولنگنیس ضرور لینی ہے, کیونکہ بہت سارے پروفیشنل جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ریسرچ ایڈوائزر ہیں, ریسرچ سپروائزر ہیں, ٹیچر ہیں, ان کی بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں. تو آپ نے ان سے ان کنٹیکٹ رہنا ہے کہ میں نے CSE کی اپلیکیشن سبمٹ کی تھی اور اس کے لیے آپ نے ریفرنس لیٹر
آن لائن اپلوڈ کرنا ہے اور فلاں ڈیٹ سے پہلے پہلے آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. تو آپ ان کو ریمائنڈر بھی بھیج سکتے ہیں. ایون آپ یہاں پر سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ سی ایس سی ان کو ریمائنڈر بھیجتا رہے. اپنا ان ریفریز کے ساتھ ریلیشن بھی دینا ہے اور پھر آپ نے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے. اس کے بعد جو پیج آپ کے سامنے کھلے گا اس میں آپ نے سب سے پہلے تھیم سلیکٹ کرنا ہے اور یہ آپ اپنے ریسرچ ایریا کے لحاظ سے سلیکٹ کریں گے. فار ایگزامپل میں کیمسٹ ہوں تو میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فار ڈیولپمنٹ میں نے سلیکٹ کیا ہے. پھر آپ نے جو یو این سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان میں سے 3 گولز آپ نے اس طرح سے سلیکٹ کرنے ہیں کہ جس گول کا آپ کی اپلیکیشن کے ساتھ زیادہ ریلیشن بنتا ہے اس کو آپ سب سے پہلے انٹر کریں گے. یو این سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول سلیکٹ کرنے کے بعد آپ سے ڈیولپمنٹ امپیکٹ اسٹیٹمنٹ مانگی جائے گی جس میں آپ نے اس کو 4 ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے یہاں پر لکھنا ہے. مثلاً جو فرسٹ پارٹ ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ جو گلوبل نیشنل یا لوکل پرابلمز ہیں ان کو ریزالو کرنے میں آپ کا جو ریسرچ پرپوزل ہے یا آپ کی پرپوزڈ ایکٹیویٹی کا کیا رول ہو سکتا ہے وہ آپ نے یہاں پر آنسر کرنا ہے. اسکالرشپ کے دوران جو آپ سکلز گین کریں گے جو آپ کوالیفیکیشن گین کریں گے اس کو اپنے ہوم کنٹری میں آپ کیسے اپلائی کریں گے اس کا آپ نے آنسر کرنا ہے. اس کے بعد جو تھرڈ اس کا پارٹ ہوگا اس میں آپ نے ان 4 کویسچنز کو پراپرلی آنسر کرنا ہے کہ آپ کا آؤٹ کم کیا ہوگا اور آپ نے یہاں سے جو سکلز گین کی ہیں ان کا ٹائم فریم کیا ہوگا ان کو امپلیمنٹ کرنے کا اور آپ نے جو اس پروجیکٹ یا اسکالرشپ کے دوران سکلز گین کی ہیں ان کا آپ کے ہوم کنٹری میں بینیفیشری کون ہوگا. تو ان ساری چیزوں کو آپ نے یہاں پر پراپرلی آنسر کرنا ہے لیکن آپ کا جو آنسر ہے وہ 250 ورڈ سے اوپر نہیں جانا چاہیے. یہ جو کویسچن ہیں یہ بہت ویری امپورٹنٹ ہیں آپ کی اپلیکیشن کو سکسیسفل کرنے کے لیے. لہٰذا آپ اپلیکیشن کو ایک ہی نشست میں کبھی بھی فل کر کے سبمٹ نہ کریں. آپ اپنی اپلیکیشن فارم کو ایک بار فل کریں پھر اس کو بار بار ریفائن کرتے جائیں. آپ اس پر سوچتے رہیں کہ کون سے پوائنٹس ہیں جو میں فلاں سیکشن کے اندر مزید ایڈ کر سکتا ہوں. آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکشن کریں, آپ سینئر کے ساتھ ڈسکشن کریں, آپ اپنے ریسرچ ایڈوائزر کے ساتھ ڈسکشن کریں, آپ اپنے ہوسٹ کے ساتھ ڈسکشن کریں جو یو کے میں آپ کا سپروائزر ہوگا اس کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد آپ پراپرلی ہر کویسچن کا آنسر کریں تب آپ کی اپلیکیشن سکسیسفل ہو سکتی ہے. ایک ماسٹر یا ایم فل لیول کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ ان ٹیکنیکل کویسچنز کو سکسیسفلی ایڈریس کر سکے. آپ اپنے پریویس سپروائزر سے اس کے حوالے سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. آپ کا ہوسٹ ہے جس نے آپ کو سپروائز کرنا ہے یو کے اندر اس کے ساتھ ڈسکشن کر کے آپ اپلیکیشن فارم فل کریں. اور یہ جو کویسچنز ہیں آپ اپنی اپلیکیشن کی اپنے یو کے سپروائزر کو ایکسیس دیں کہ وہ ان کو ریفائن کر سکے, ان کو پروف ریڈ کر سکے اور ان کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکشن کرے. تب آپ بہتر آنسر لکھ سکتے ہیں ان کویسچنز کا کیونکہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ان کویسچنز کے آنسر پر بہت بیس کرے گی. ان ساری چیزوں کا آپ نے ادھر آنسر کرنا ہے اور آپ نے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے. آپ کے آبجیکٹیو ڈیورنگ دی ایوارڈ کیا ہے؟ یعنی اس سیکشن کے اندر آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کے یو کے سٹے کے دوران آپ وہاں پر کیا کیا کام کریں گے اور آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے. فار ایگزامپل آپ کوئی نیو میٹیریل سینتھیسائز کرنے جا رہے ہیں تو آپ لکھیں گے کہ میں اس کی سینتھیسس کروں گا, میں اس کی کریکٹرائزیشن کروں گا, میں اس کے لیے فلاں ٹیکنیکس یوز کروں گا, وہ ٹیکنیکس میری ہوسٹ یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں اور پھر میں اس کی یہ اپلیکیشن سٹڈی کروں گا اور یہ اپلیکیشن بھی ہوسٹ یونیورسٹی کے اندر سٹڈی کی جائے گی.
یہ آپ کے آبجیکٹو ہوں گے جو آپ نے یہاں پر فل کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنا 5 ایئر پلان دینا ہے، آپ کا کیریئر پلان کیا ہوگا۔ اب ان ساری چیزوں کو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹ کرنا ہے، آپ نے ان کو یہ تاثر دینا ہے کہ یہ اسکالرشپ گین کرنے کے بعد میرے جو 5 ایئر ہوں گے اس میں میری ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی۔ اس میں آپ ڈفرینٹ چیزیں لکھ سکتے ہیں، فار ایگزامپل آپ پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں اور کسی سائنس یا کیمسٹری کے سبجیکٹ میں فار ایگزامپل پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے جب آپ پی ایچ ڈی کر کے واپس آئیں گے تو آپ نے واپس آ کر پاکستان کے اندر کوئی یونیورسٹی جوائن کریں گے، آپ بتائیں گے کہ میرے اگلے 5 ایئر کے پلان میں یہ ہے کہ میں یونیورسٹی جوائن کروں گا، میں ریسرچ لیب ڈیولپ کروں گا، میں اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹیچ کروں گا، جو سکلز میں نے یو کے اندر اس کامن ویلتھ اسکالرشپ کے تحت گین کی ہیں ان کو امپلیمنٹ کروں گا، ان کو اپنے کنٹری کے اندر اپلائی کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں اپنے جو جونیئر ریسرچر ہیں ان کو ٹرین کروں گا ان سکلز میں جو میں نے اس اسکالرشپ کے دوران گین کی ہیں۔ اس طرح کی انفارمیشن آپ یہاں پر دے سکتے ہیں۔ پھر آگے آپ کا لانگ ٹرم پلان ہوگا، لانگ ٹرم پلان میں اس طرح کی انفارمیشن آپ دے سکتے ہیں کہ میری یو کے جو میرا ہوسٹ ہے یا جو میرا سپروائزر ہوگا اس کے ساتھ ایک کولیبریشن ڈیولپ ہو جائے گی، اور ہم فیوچر میں بہت ساری فنڈنگ، کولیبریٹو فنڈنگ اپلائی کریں گے، ہم اسٹوڈنٹ کا ایکسچینج کریں گے، پاکستان سے بہت سارے اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ گرانٹس کو اویل کر کے یو کے کی یونیورسٹی میں جائیں گے، وہاں سے ٹریننگ لیں گے، وہاں سے واپس آئیں گے، اور جو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں اپنا رول پلے کریں گے۔ آپ کی کنٹینیوسلی ہوسٹ سپروائزر کے ساتھ لانگ ٹرم کولیبریشن جاری رہے گی۔ اس طرح کی انفارمیشن آپ یہاں پر دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ پر کلک کر دیں گے تو یہاں سے آپ کا جو پرپوزڈ ورک ہے یا آپ کے ریسرچ پرپوزل سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنی ہے۔ آپ کس پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، آپ کا سبجیکٹ کیا ہے، فار ایگزامپل ادھر آپ پی ایچ ڈی انٹر کر دیں، یہاں کیمسٹری انٹر کر دیں، فار ایگزامپل آپ کا ٹائٹل آف اسٹڈی کیا ہے، آپ ایگزیکٹ ٹائٹل ادھر انٹر کر سکتے ہیں جو کہ مور دین 1 ورڈز پر مشتمل ہو سکتا ہے، وہ ایگزیکٹ آپ کی پرپوزل کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ یہاں پر انٹر کریں گے۔ اس کے بعد وہ آپ سے انسٹیٹیوشن کی ڈیٹیل مانگے گا، یعنی یو کے اندر جس یونیورسٹی کے اندر آپ پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ نے دینی ہے، اور ہوسٹ کی ڈیٹیل بھی آپ نے دینی ہے، یعنی وہ اس سپروائزر کی ڈیٹیل بھی دینی ہے جو آپ کو ادھر ہوسٹ کرے گا۔ اب یہاں جو ڈیٹا آپ نے انٹر کرنا ہے وہ 3 یونیورسٹیوں کا انٹر کرنا ہے، جبکہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ تینوں لوگ ہی آپ کو سپروائز کریں گے، ان میں سے ایک ہی سپروائز کرے گا۔ تو میری سجیشن یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس شخص کا ڈیٹا دیں جس نے آپ کے ساتھ مل کر پرپوزل تیار کیا ہے اور وہ آپ کو ہوسٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے، اور وہ اپنی سپورٹنگ سٹیٹمنٹ ٹائملی یعنی 22 نومبر 2021 سے پہلے سی ایس سی کو سبمٹ کرے گا۔ اس کو آپ نمبر 1 پر رکھیں، پھر آپ نمبر 2 نمبر 3 ہوسٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ دیتے جائیں، یونیورسٹی کا ڈیٹا آپ انٹر کرتے جائیں۔ جب یہ ساری انفارمیشن آپ انٹر کر لیں تو پھر آپ نے وہ ریزن دینی ہے کہ آپ نے آخر ان انسٹیٹیوشن کو ہی کیوں سلیکٹ کیا۔ تو آپ بتائیں گے کہ میں نے اپنا کہ میرا جو پی ایچ ڈی پروگرام ہے وہ یہی والی یونیورسٹیز آفر کر رہی ہیں، اور جو جس ایریے میں کام کرنا چاہتا ہوں اس کے ریلیونٹ لوگ انہی انسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہیں، اور جو سب سے زیادہ ریلیونسی میری بن رہی ہے وہ نمبر 1 پہ جو میں نے انسٹیٹیوشن دیا ہے اس کے ساتھ ہے، اور میرا جو ہوسٹ ہے وہ اس کا اور میرا ریسرچ ایریا ایگزیکٹلی میچ کرتا ہے اور ہمارے انٹرسٹ کامن ہیں۔ یہی وہ ریزن ہے کہ میں نے ان انسٹیٹیوشن کو سلیکٹ کیا ہے۔ یہ انفارمیشن دینے کے بعد جو آپ کا فرسٹ سپروائزر ہے جس کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پر دی ہے اس کے ساتھ جو آپ کی ڈسکشن ہوئی ہے
اس ڈسکشن کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پر انٹر کرنی ہے اور آپ نے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے. اب یہاں پر آپ نے اپنی ریسرچ آؤٹ لائنز دینی ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کا جو ریسرچ پلان ہے اس کے کی پوائنٹس آپ نے یہاں پر انٹر کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے ڈیٹیل میں اپنا ریسرچ پلان دینا ہے. آپ کا جو ڈیٹیلڈ ریسرچ پلان ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں دی جانی چاہیے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا ریسرچ ایریا کیا ہے اور آپ کا سبجیکٹ کیا ہے اور آپ کس ڈگری کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں. تاہم اس کی کچھ جنرل سجیشن یہ ہیں کہ آپ جب بھی کوئی ریسرچ پرپوزل بنانے لگیں تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ریسرچ پرپوزل میں آپ سب سے پہلے لوکل یا نیشنل لیول یا گلوبل لیول کا کوئی ایشو سلیکٹ کریں. پھر اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے میتھڈالوجیز سرچ کریں. پھر یہ دیکھیں کہ آپ جو پرپوزل بنا رہے ہیں وہ اس ایشو کو ریزالو کرنے میں کیا رول پلے کر سکتی ہے. اس میں جو ریسنٹ ریسرچ پروگرس ہوئی ہے وہ کیا ہے. آپ کی جو ریسرچ پرپوزل ہے وہ رچ آف ریسنٹ سائٹیشن ہونی چاہیے, یعنی اس میں آپ جو ریسنٹ ریسرچ پروگرس ہے اس کا تذکرہ ہونا چاہیے اور آپ کی ایمز اینڈ آبجیکٹیو اس کے اندر مینشن ہونے چاہیے. آپ کے ریسرچ پروجیکٹ کی جو کمپلیٹ میتھڈالوجی ہے, جو اسکیم ہے, وہ اس کے اندر مینشن کی جانی چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ کے کمپلیٹ ریسرچ پلان کا حصہ ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریسرچ پلان میں کو آپ کو ایئر وائز آرگنائز کرنا چاہیے کہ اگر آپ یو کے جا رہے ہیں تو آپ فرسٹ سال میں کیا کریں گے, آپ سیکنڈ ایئر میں کیا کریں گے, آپ تھرڈ ایئر میں کیا کریں گے. وہ ایئر وائز اس کا جو اسکیڈول ہے وہ آپ کے ریسرچ پلان کا حصہ ہونا چاہیے. یہ والی انفارمیشن دینے کے بعد آپ کا جو ریسرچ پرپوزل ہے اس کے لیے آپ کی ورڈز ادھر انٹر کریں گے اور آپ نے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی پرسنل سٹیٹمنٹ دینی ہے, یعنی آپ نے اپنے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کے اندر کیا صلاحیتیں موجود ہیں, آپ نے اب تک جو سوسائٹی کے بینیفٹس کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے, آپ کا ریسرچ کنٹریبیوشن کیا ہے, آپ کے اندر کون کون سی سکلز ہیں اور آپ کے اندر کون سی ایسی ایبلٹی ہے کہ جس کی بیس پہ سی ایس سی آپ کو اسکالرشپ ایوارڈ کرے. وہ آپ کی پرسنل سٹیٹمنٹ ہوگی, وہ آپ یہاں پر انٹر کریں گے. اس کے بعد آپ کی جو لیڈرشپ آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ نے سوسائٹی کے لیے کوئی سوشل ورک کیا ہے تو اس کی ڈیٹیل آپ یہاں پر دیں گے اور آپ نیکسٹ پر کلک کر دیں گے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کچھ اٹیچمنٹ بھی آپ کو اپلیکیشن فارم کو سبمٹ کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہوں گی. یہ اٹیچمنٹ جو ہیں وہ 4 ہیں, یعنی آپ کا پاسپورٹ چاہیے ہوگا, اس کی کاپی چاہیے ہوگی, آپ کے تمام ٹرانسکرپٹ کی کاپی چاہیے ہوگی. ٹرانسکرپٹ کی ملٹیپل کاپیز ہو سکتی ہیں لیکن آپ نے ان سب کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا ہے اور پھر اس پی ڈی ایف کو مرج کر کے تمام ٹرانسکرپٹ کی ایک سنگل پی ڈی ایف بنانی ہے. ایسے ہی تمام ڈگریز کی آپ نے سنگل پی ڈی ایف بنانی ہے اور یونیورسٹی یا ہوسٹ یو کے جو ہوسٹ ہیں ان کی طرف سے جو آپ کو آفر لیٹر ملے ہیں ان سب کی بھی آپ نے ایک سنگل پی ڈی ایف بنانی ہے. یاد رہے کہ اس کے اندر جو آپ کا مین سپروائزر ہے جس کے ساتھ آپ کا کام کرنے کا ارادہ ہے اور جو آپ کی طرف سے اور اس کی طرف سے فائنل ہے, آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن ہو چکی ہے, اس کا لیٹر آپ سب سے پہلے لگائیں, پھر دوسرے کا اور پھر تیسرے کا لیٹر لگائیں, اس کی سنگل پی ڈی ایف بنائیں. تو یہ 4 ڈیفرنٹ پی ڈی ایف آپ کے پاس ہوں گی, ان کو آپ نے ادھر اپلوڈ کرنا ہے. اسے اگلا پیج جو اوپن ہوگا وہ چیک لسٹ ہوگی اور کنفرمیشن ہوگی. آپ نے کامن ویلتھ اسکالرشپ کے حوالے سے جو انفارمیشن لی ہیں ان کے سورسز کیا تھے, ان کی ڈیٹیل آپ یہاں پر دے سکتے ہیں. مثلا آپ نے ایچ ای سی کی ویب سائٹ سے اگر لیا ہے تو آپ یہ کلک کر دیں گے, اگر آپ نے سی ایس سی کی ویب سائٹ سے لیا ہے, ساری انفارمیشن لی ہیں تو آپ یہاں پر کلک کر دیں گے. اور یہ جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو آپ ایکسیپٹ کریں گے, جو ڈیٹ ہے وہ انٹر کریں گے اور آپ نیکسٹ پر کلک کر دیں گے.
یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے جو 3 ریفری سلیکٹ کیے ہیں اور جو 3 سپروائزر آپ نے یو کے سلیکٹ کیے ہیں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ریمائنڈر جائے کہ وہ جو سپورٹنگ سٹیٹمنٹ ہے یا ریفرنس لیٹر ہیں وہ 22 نومبر سے پہلے پہلے اپلوڈ کر دیں؟ ایک دفعہ تو جو ہی آپ اپلیکیشن سبمٹ کریں گے ان کو ای میل ریسیو ہو جائے گی، لیکن اگر آپ یہاں پر یس کرتے ہیں تو وہ ای میل کچھ وقفے کے بعد ان کو ریسیو ہوتی رہے گی اور ان کو ریمائنڈر ملتا رہے گا. تو اس کے لیے آپ اس کو یس کر دیں. وہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا اس سے پہلے آپ اپلیکیشن سبمٹ کر چکے ہیں، تو آپ نے نہیں کی تو آپ نو کر دیں گے. اس کے بعد یہ والی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہوگی کہ اگر آپ مزید نیکسٹ پر کلک کریں گے تو یہ آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی. چونکہ میں اس اپلیکیشن کو سبمٹ نہیں کرنا چاہتا، میں نے جسٹ ایک سیمپل کے طور پر یہ فارم جو ہے وہ فل کیا ہے، لہٰذا میں نیکسٹ پر کلک نہیں کروں گا. یہاں پر اگر آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن سی ایس سی کو سبمٹ ہو جائے گی. اب آپ کی اپلیکیشن سی ایس سی کو سبمٹ ہو چکی ہوگی تو پھر آپ نے ایچ ای سی والی جو اپلیکیشن ہے، آن لائن اپلیکیشن فارم ہے، اس کو آپ نے فل کرنا ہے. اس کو کیسے فل کرنا ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں.